بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک جاوید اقبال شانی آپ کی خدمت میں حاضر. آج پھر ایک دفعہ آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے کے لیے آئے ہیں جس سے بے شمار سوالات بھی ہوں گے. اور اس وقت پاکستان کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتہا سے زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں. اقتدار ہو یا اپوزیشن، دونوں اطراف اس وقت ہلچل ہے، ایک جنگ کی صورت ہے اور ہر کوئی اپنے اقتدار کی ہوس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے. ضمنی الیکشن نے ایک بار پنجاب میں ہلچل مچا دی. تخت پنجاب پہ ہمیشہ بسیرا کرنے والے آج اپنا تخت کھو جانے کے غم سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں ان کی طرف بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اگر غور سے دیکھیں تو یہ پچھلے الیکشن میں 20 سیٹیں ان کی تھیں، پاکستان تحریک انصاف اور آزاد امیدوار کی تھیں. لیکن اپنی ہی سیٹوں پر جیت کر اور اپنی 5 سیٹیں گنوا کر خوشیاں منا کر تالیاں بجا کر لوگوں کو اپنے احمقانہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. کیوں کہ اپنی ہی چیز پر کھو جانے پر بندہ غم کرتا ہے، لیکن یہ 5 سیٹیں ہار کر اپنی 15 سیٹیں لے کر خوشیاں منا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کل میں نے دیکھا کہ ایک ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف جو کہ خوشی کی اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور ہم خوب آتش بازی کریں گے، خوب ہلا گلا کریں گے. کس چیز کا؟ اس وقت پاکستان کس دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کی عوام کس مشکلات میں گری ہوئی ہے اور ان کو صرف عیاشی کا ایک موقع چاہیے، اور وہ موقع بھی کہ یہاں پہ صف ماتم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ خوشیاں منا رہے ہیں. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ جو کہ اس خوشی میں تھی کہ پنجاب تو آلریڈی ہمارے پاس ہے، وفاق بھی ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت اس اقتدار میں داخل نہیں ہو سکے گی. لیکن ان کی خوشیاں بھی دری کی دری رہ گئی اور وہ بھی وہیں پر منہ دیکھتے رہ گئے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کسی کے 5 بندے غائب ہو رہے ہیں اور کوئی 10 بندے غائب کر رہا ہے. یہ غائب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ چھو منتر کا جو سلسلہ کار ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اور اسی طرح کل پاکستان مسلم لیگ نے اپنے بندوں کو، اپنے کینڈیڈیٹ کو، ممبر صوبائی اسمبلی کو فوری طور پہ ہوٹلوں پہ قید کر کے رکھ دیا کہ جی آپ یہاں سے باہر آپ نہیں جا سکتے. اسی طرح پی ٹی آئی کے فیصلے نے بھی لوگوں کو حیران کر دیا کہ یار ان لوگوں کو اپنے بندوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے. تو آپ ناظرین یہ سوچئے گا کہ یہ لوگ جو کہ قابل اعتماد اپنے لیڈروں کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، اسمبلی میں جا کے کیا بات کر سکتے ہیں. تو آج ہماری ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہے کہ جو کہ ملک اتحاد موومنٹ کے چیف سیکرٹری بھی ہیں اور ایکٹیو اس حد تک ہیں کہ اگر کسی بھی موضوع پر ان سے گفتگو کی جائے تو ہمیں برملا جواب بھی ملتا ہے اور تسلی بخش جواب دینے کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں. اسی طرح اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے اور عمران خان کے گیت گانے میں وہ کم نہیں نظر آ رہے. اسی طرح بے شمار حلقۂ باب سے پوچھا جائے تو سیاسی، سماجی، فلاحی شخصیت کے حوالے سے تو جناب ملک ریاض کا نام بڑے اچھے لفظوں کے ساتھ آتا ہے. تو آج ملک اتحاد موومنٹ کے چیف سیکرٹری پاکستان ملک ریاض سے بات کریں گے، ان کی برادری کے متعلق بھی بات کریں گے، ان کے اتحاد کے متعلق بھی بات کریں گے، سیاسی بات بھی کریں گے، سماجی بات بھی کریں گے، اور اس طرح جو ہمارے دل میں ہوگا ان سے جواب لینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ سبحان اللہ. جناب والا اس وقت پاکستان شدید مشکلات میں ہے اور ہماری پارٹیاں مذاق کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں کر رہی.
چاہے تحریک انصاف ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو، یہ دو جماعتوں کا اس وقت اکھاڑے میں اترنا نظر آ رہا ہے. باقی کھچڑی سائڈ پہ ہم کر لیتے ہیں، اپنے اپنے مفادات لے کے باقی جماعتیں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ اور تحریک انصاف کا یہ جوڑ لگا ہوا ہے یہ سی ایم کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور آج ہمیں لب شے کا موقع دیا. بات جاوید صاحب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کسی بھی میدان میں جب اس کی جیت ہوتی ہے نا جی، پھر وہ کم از کم جو ہے نا وہ اپنے اس جیت کے جشن کو جو ہے نا وہ دل سے ہونٹوں اور ہونٹوں سے چہرے پر لانے کی بھرپور صلاحیت اور کوشش کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو 20 منعرف اراکین کے جو ڈی سیٹ ہونے پہ الیکشن ہوا ہے نا، بڑی بات تو یہ ہے کہ 20 کی 20 سیٹیں اگر پاکستان تحریک انصاف لیتی تو ہی کامیابی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن جس طرح پاکستان کی اپوزیشن میں جو 11 پارٹیوں کا اتحاد، اس کے بعد سرکاری اداروں کا ان کے ساتھ یکجا ہونا، الیکشن کمشنر کا ہونا، اس کے بعد جو ایک واویلا کرنا پنجاب گورنمنٹ کا اور بالخصوص وفاق کا، ایک طرح تحریک انصاف کے بارے میں اس کے اینٹی، کبھی ان کو گرفتاریوں کے خوف میں مبتلا کرنا، کبھی ان کو جو ہے وہ پابندیوں کے سلاسل میں بند کرنا، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو صوبہ بدل بھی کر دیا گیا، صوبائی پابندیاں بھی لگا دی گئی. یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو 15 سیٹیں حاصل کی ہیں نا، یہ اصل میں سیٹیں نہیں حاصل کی، یہ ہم نے ایک پاکستان کی رجیم کو، جسے امپورٹڈ حکومت کو، جس کو ہم نے ایک ریجیکٹ کر کے ایک سیدھے راستے پہ لانا تھا نا، یہ ایک تسلسل قائم ہوا ہے. یہ 15 سیٹیں واپس آنے کا مقصد یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، اور پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی دیوار، آپ سیسا پہلائی دیوار کھڑی کر لیں، آپ گرفتاریوں کا جال بچھا لیں، آپ گھروں پہ پولیس کے جوانوں سے، کارکنوں کے گھروں پہ، ان کی رہائشوں پہ، ان کی فیکٹریوں پہ، ان کے آفیسز پہ حملہ کروا لیں، آپ میڈیا کی زبان کو بند کروا لیں، آپ لوگوں کی خرید و فروخت کر لیں، ہر حال میں جو جنگ ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو تسلسل کو قائم رکھا ہے، اپنا جو بیانیہ رکھا تھا اس پہ قائم ہونے کی وجہ سے آج جو 15 سیٹوں پہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے. لیکن میں اختلاف کرتا ہوں آپ کی بات سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلے آپ نے کہا کہ خوشی کو چہرے سے لبوں تک لانا ہمارا حق ہے، تو یہ بتائیے گا ایک غریب بندے کی شادی ہوتی ہے، ایک بچے کی شادی ہوتی ہے، وہاں پہ آتش بازی کرنا جرم ہو جاتا ہے. آپ کی حکومت میں ایسا ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف تھی تو پکڑا پکڑی کے رکھی گئی، پورے گھر کو دلہے سمیت اٹھا کے لے گئے. تو آپ نے اپنی ان سیٹوں کا جو پہلے آپ کی تھی اس کی خوشی میں کل ہلا گلا کر کے ایسا کیا کہ ہر طرف پریشانی کر دی. تو آپ کا حق ہے، غریب کا حق نہیں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ مجھے بتائیے گا کہ کون سی آپ کی گرفتاری ہوئی ہے، کہاں امپورٹڈ حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر رہی تھی. مجھے یہ بتائیے گا کیا شہباز گل صاحب کا یہ حق تھا کہ اپنے پرائیویٹ گارڈ لے کے وہ وہاں پہ پہنچتے جس جگہ پہ ان کو گرفتار کیا گیا؟ گرفتار کرنا وہ کوئی بھی وہاں پہ حادثہ ہو سکتا تھا، خدا نخواستہ. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کس جگہ پہ آپ کو کرپشن نظر آئی ہے، یہ آپ نے بتانا ہے. کیونکہ 250 سے 300 جو شناختی کارڈ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے پکڑے گئے ہیں، پیسے لیتے ہوئے دیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ تو کہیں بھی ایسا الیکشن کمیشن نے نہیں بتایا کہ وہاں پہ جی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، کرپشن ہوا. یا پھر آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کہ وفاق بھی اگر ان کے پاس ہے اور صوبہ بھی ان کے پاس ہے ابھی، اور اس کے بعد پھر اس پرامن الیکشن کو آپ خراج تحسین پیش کریں. ہاں، جس طرح انہوں نے پرامن طریقے سے اپنی ہار کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ عوامی جواب ہمیں ملا ہے، آپ بھی یہی کہیں کہ حکومت نے یہاں پہ کوئی ایسی ڈنڈی نہیں ماری کہ جس سے آپ پریشانی کا سبب بنتے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں بات بالکل آپ درست کرتے ہیں، لیکن بات کا جو ایک ویو ہے نا اس کو مد نظر رکھیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا ہار کو تسلیم کرنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہار تسلیم نہیں کی بلکہ سر تسلیم خم کر لیا ہے قوم کے سامنے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، نہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ پارٹی ورنہ ہمیشہ کرپشن کا شور رہا ہے. یہ بھی دیکھیے گا مسلم لیگ نون تو اصل میں اس دن ہار چکی تھی جس دن عدم اعتماد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف لائے، اور اس وقت یہ 11 پارٹیوں کے مرہون منت ہو گئے. یہ اس دن ہار چکی تھی. بار بار آپ اگر یہ 11 کسی پارٹیوں میدان کا ذکر کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ 2 پارٹیاں ایسی ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں پنجاب میں. باقی کا تو تعلق ہی نہیں ہے پنجاب کے ساتھ. وہ کیا 11 پارٹیوں کا الیکشن ہوگا؟ پارٹیوں دونوں کا الیکشن تھا، دونوں پارٹیاں سامنے آئی ہیں. ایک کو عوام نے تسلیم کر لیا، ایک کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. آپ کی بات کو لے لیتے ہیں. ہاں. آپ یہ بتائیں کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سابقہ جو ہے وہ سی ایم، میں تو اس کو بھی سابقہ ہی کہوں گا کیونکہ اس کو قوم نے تو تسلیم نہیں کیا تھا، حمزہ شہباز کو. حمزہ شہباز جو بتائیں کہ کیا 11 پارٹیوں کا چیف منسٹر نہیں تھا؟ کیا وزیر اعظم نواز شریف جو ہے یا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے کیا 11 پارٹیوں کا وہ پی ایم نہیں ہے؟ دیکھیں اگر ان کو شکست ہوئی ہے تو وہ صرف مسلم لیگ نون کو نہیں ہوئی. اگر تو کہیں پیپل پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے، اگر تو کہیں اچھا یہ بتائیے گا پھر اس میں سے اگر طریقے مسلم لیگ نون ہاری ہے تو پھر تو اس کو ماننا چاہیے. اس بحث سے ہم باہر نکلتے ہیں اور یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 22 تاریخ کا مقابلہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس کو وزیر اعلیٰ آپ دیکھ رہے ہیں، اور پنجاب کی فتح کا جو سر ہے کس کے سر پہ ہوگا؟ اور یہ درمیان میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے 5 کینڈیڈیٹ کل سے غائب ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے بندے آپ کے 20 سے 30 بندے ایسے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ماننے سے انکاری کر رہے ہیں، اور کچھ 10 سے 15 بندے آپ کے ایسے ہیں جو کہ زین قریشی کو وزیر اعلیٰ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اور آپ کے پاس آپشن ہے زین قریشی اور پرویز الہی، اور اگر آپ کے بندے ہی متحد نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور بتائیے گا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف کی مرکز سے گورنمنٹ گئی تھی نا، تو جو تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو جالے جو کارکن جو اس کے کینڈیڈیٹ تھے وہ عمران خان کی قیادت میں یکجا تھے. اور آج یہ جو 22 جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ بنائیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو بالکل مد نظر رکھ کے ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اپنی تمام تر صلاحیت کو بروئے کار لائیں گے. باقی رہا یہ جو ہائی جیکنگ کا کام ہے، یہ تو ورثے میں ملا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. یہ دیکھیں کہ یہ وزیر داخلہ ہمارے جو ہیں، ہمارے پی ایم، ہمارے سی ایم، کبھی ان کی زبان سے آپ نے کوئی نرمی دیکھی ہے؟ جب بھی یہ بات کرتے ہیں بلیک میلنگ کی کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں یہ جرت کی کرتے ہیں، بدماشی کی کرتے ہیں. اگر ان کی آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں سوائے عوامی دہشت کے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کی قوم کو محبت چاہیے، اس کو نرم لہجہ چاہیے، اس کو لیڈر چاہیے، اس کو مجھے کیوں لگ رہا ہے ملک صاحب آج آپ کا چہرہ آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، 3.5 سال پرائم منسٹر آپ کے سابق عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ چڑھ کے آپ وہ کنٹینر پہ رہے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پرائم منسٹر تسلیم نہ کر سکے، اور یہی کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، ماروں گا، جلاؤں گا، گراؤں گا، میں گرفتار کروں گا، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. وہ کبھی بھی نرمی کا لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. لیکن ان دنوں میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن بھی ہوا، سارا نظام چلا. اس کے علاوہ پھر آپ نے کہا کہ مکمل طور پہ اس وقت عمران خان کی زیر قیادت لوگ متحد بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پہلے بھی الفاظ آپ کے تھے، آپ کی پارٹی کے تھے، لیکن اس میں سے پھر بھی 20 نکل گئے. اور اسی طرح آگے بھی جا کے آپ نے اپنے ہر بندے کے سینے میں دل ہے، وہ اپنی مرضی کرے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوگا؟ اگر پرویز الہی ہوگا، مان لیتے ہیں پرویز الہی صاحب آ جاتے ہیں، تو کیا آپ کے الفاظ ان کے لیے یہ نہیں تھے
کہ یہ ڈاکو ہیں, یہ پنجاب کے سب سے بڑے لٹیرے ہیں, تو آج ان کو کیسے جگہ دیں گے آپ؟ دیکھیے بات وقت کی ہے, وقت کی مناسبت سے آپ دیکھیں, سب سے پہلا سوال تو آپ کا تھا کہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ایک پرامن جماعت ہے اور اس نے ہمیشہ پرامن میں رہنے کی کوشش کیا, جلاؤ گراؤ کی بات کبھی بھی نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ویڈیو کلپ دکھا سکتا ہوں میں شیر رشید صاحب کے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جلا دیں گے, گہرا دیں گے, فلاں کر دیں گے, مار دو, پاکستان نہیں رہے گا. اور اس کے علاوہ خان صاحب کا بیان بھی دکھا سکتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر میں نہ رہا تو نہ پاکستانی فوج رہے گی, نہ پاکستان 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا, 3 ٹکڑوں میں ہو جائے گا پاکستان. یہ خان صاحب کے بیان ہے جناب, ذرا غور کیجئے گا. خدشات کا اظہار کرنا اور بات ہے, یہ خدشات ہے کہ 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں پاکستان کو. میڈیا نے اس بیان کو جس طرح جو ہے نا وہ موڈیفائی کر کے اس کو جاری کیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. عمران خان ایک محب وطن لیڈر ہے اور دیکھیں کہ وہ اپنی تمام تر لائف کو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے وقف کر چکا ہے. آیا ایسے شخص کے لیے آپ یا پوری قوم تصور نہیں کر سکتی کہ وہ جو ہے نا وہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کرے گا؟ یہ ایک اس نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں نہ رہا تو پاکستان کی یہ جو بیرونی مداخلت ہے اس کو روکا نہ گیا, پاکستان جو ہے یہ ایک ایسا گھر بن چکا ہے جس کو مالک رینٹ پہ دیتا ہے اور ایک بروکر کے ذریعے اس سے خالی کروا کے دوسرے کو رینٹ پہ دے دیتا ہے. آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کی حکومت جو ہے چینج کی گئی ہے, چینج نہیں ہوئی. عوامی طاقت سے آج تک اس کی حکومت نہیں بنی. آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 73 کا آئین دیا اس وقت اس کے پاس عوامی پاور تھی. پاکستان 1973 کے بعد اگر اپنے پاؤں پہ عوامی لیول پہ کھڑا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ کھڑا ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ آپ چیز کو, جی ہاں, یہ آج آپ پاکستان کی تاریخ 18 میں آپ کو موقع ملا جناب. سر 18 میں موقع کس طرح ملا ہے؟ چیدہ پھر بھی ہم نے 2 پارٹیوں کو دیکھیں, ہمارے پاس تعداد کتنی تھی سیٹوں کی, ہمیں کاف لیگ کو ہم نے ساتھ دیا, ہم نے MQM کو ساتھ دیا, ہم نے آزاد اراکین کو ساتھ دیا تو حکومت بنائی نا. میری سمجھ نہیں بات آ رہی, آپ کہتے ہیں 73 کے آئین کے بعد اگر پاکستان عوامی طور پہ قدموں پہ کھڑا ہے تو وہ عمران خان کی آج کی میں بات کر رہا ہوں. آج عوام کا جو رجحان ہے, عمران خان نے قوم کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنے میں جو اپنا وقت صرف کیا ہے, جو اس نے بات کی ہے, جو اس نے اپنا بیانیہ دیا ہے, آج قوم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب ہو اور پنجاب میں 15 سیٹوں پہ یک طرفہ الیکشن اور اتنی بھاری اکثریت سے جیت جانا, کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ آپ جیتے ہیں, آپ کو مبارک ہو. یہ بتائیے گا کہ مطمئن ہے نا آپ الیکشن سے, مطمئن ہے نا, کرپشن تو نہیں دکھائی دی گئی آپ کو؟ الیکشن کمیشن نے فیصلے ٹھیک کیے ہیں, ٹھیک ہو گیا کام. دیکھیں الیکشن میں کرپشن نہیں ہوتی, الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, یہاں دھاندلی کے 99 جو ہے وہ کلیے یوز کیے گئے. دیکھیں 600 ووٹ ایک مطلب پولنگ الیکشن کمیشن فیئر نہیں تھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو 100% بات ہے, یہ تو میرا لیڈر کہہ چکا ہے, اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. کس کو؟ الیکشن کمیشنر کو. وہ فارن فنڈنگ کیس آ رہا ہے سارے کا, فارن فنڈر آپ اس کے والے سے بات کر رہے ہیں, الیکشن سے تو آپ مطمئن ہو گئے ہیں. پاکستان ورسز کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں 2 شکے ہیں, آپ کا کپتان بھی جا سکتا ہے, آپ کی پارٹی بھی جا سکتی ہے. دیکھیں بات آنے غداری کے ساتھ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سر یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان گرفتار بھی ہو رہا تھا. عمران خان کو کب گرفتار ہو رہا تھا؟ کیسے پنجاب میں گرفتار ہو رہا تھا؟ جب گرفتاری کا ڈر تھا وہ KPK میں تھے. پوری قوم کو کنٹینر لگا کے تشدد اور ظلم 25 کو کر کے ان کو گھروں سے نکلنے نہ دیا گیا. یہ وقت دیکھیں, یہ آپ کو وقت بتائے گا. پرویز لائی وزیر اعلیٰ بھی ہوگا, پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں اپنا لوہا بھی منوائے گی اور مرکز سے ان لوگوں کو بھگا کے اور مرکز میں انشاءاللہ اس رجیم چینج کے خلاف, بیرونی طاقتوں کے خلاف, اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہم انشاءاللہ ایک ایسا میرے قائد قدم اٹھانے جا رہے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ یہ حکومت خود الیکشن اناؤنس کرے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیے, یہ 22 دور نہیں ہے, ابھی آپ کو رزلٹ سامنے آ جانا ہے. مطلب یہ بتائیے گا, میری بات سنیے گا, یہ صرف ہوا میں ہے. میری بات سنیے گا, 3.5 سال آپ نے گزارے ہیں, ریاست مدینہ کا نام لے کے گزارے ہیں, بار بار یہ کہا کہ عوامی نمائندے ہم بن چکے ہیں. اس کے بعد ایک کیس رانا ثناء اللہ پہ آیا,
رانا ثناءاللہ کو پھر جیل بھی ہوئی، اس پہ ہرون بھی ڈالی گئی، سارا نظام ہوا. اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا اگلے دن بیان آ گیا کہ ہم نے تو کیبنٹ میں بیٹھ کے بھی شہریار افریدی کو بتایا تھا کہ یار ایسا مت ظلم کرو، کسی بے گناہ پہ ایسا کیس مت ڈالو، لیکن انہوں نے ہماری سنی نہیں ہے. اور یہ جھوٹ پہ یہ کیس تھا مکمل، کوئی ایسا کام نہیں رانا ثناءاللہ نے کیا تھا. تو جب اس کی جیل بھی ہو گئی، اس کی بدنامی کا سبب بھی بن گیا یہ کیس، تو اس کے بعد آج اگر آپ کا سینئر ایک وزیر یہ کہے کہ اس وزیر نے غلط بات کی تھی اور اپنی انا کا بت قائم رکھنے کے لیے یہ کام کیا تھا، تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ شہریار افریدی نے اچھا کام کیا تھا؟ یا آپ کی حکومت، کیا اس وقت خان صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ بتائیں ذرا پلیز. چیئرمین عمران خان جو ہے نا، یہ تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان جو ہے نا ایک آئین کے مطابق چلے، پاکستان کے ادارے خود مختار ہوں، ان کو انصاف دینے میں بالکل بھی عام آدمی کو، خاص آدمی کو، امیر آدمی کو کوئی پرابلم نہ آئے. یہی تو تاکہ پاکستان طریقے انصاف میرا چاہتی ہے. سوال رانا ثناءاللہ کا ہے جناب، میں جواب رانا ثناءاللہ بھی کا پاکستانی ہے نا. اگر پاکستان کے ادارے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس پہ جب ابتدائی رپورٹ بنی، اگر اس پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی تھی، تو پاکستان جو اس کے لیکن آپ کے تگڑے وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ تھا، شہریار افریدی نے غلط کیا ہے. ہم نے سب نے سمجھایا، لیکن وہ اپنی آڑ میں اڑ گئے کہ نہیں میں ہم کریں گے ان پہ کیس. یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا فواد چودھری اس کا بہتر جواب دے سکتا ہے، شہریار افریدی اس کا بہتر جواب دے سکتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزرے وقت کو اگر آپ دوبارہ سے ایک بندہ جیل میں سزا کاٹ کے آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ گزرا وقت چھوڑ دیں اس کو. پاکستان کی طریقے انصاف جو ہے پاکستان، یہ اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. پاکستان طریقے انصاف آئین اور قانون کو جو ہے نا وہ باہر رکھنی چاہتی ہے. 3.5 سال کی دور حکومت میں اداروں کو آزاد کیا گیا، اداروں نے فیصلے کیے، اداروں نے کارروائیاں کی، اداروں نے دیکھیں. نیب کو دیکھ لیں آپ، وزارت داخلہ کو دیکھ لیں آپ، مجھے بتائیں کہ جتنے ان پہ جو کیس بنے ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون پہ یا ان کے وزراء پہ یا ان کے لیڈران پہ، کیا اس میں پاکستان طریقے انصاف نے وہ بنائے؟ وہ تو ان کے پہلے بنے ہوئے. مثلا یہ بتائیے گا اداروں کو آزاد کیا، یہ پاکستان اگر آپ کی پنجاب میں حکومت آ جاتی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی آپ ہیں، تو کیا فوری طور پر اسمبلیوں کو توڑا جائے گا، الیکشن کی طرف بڑھیں گے، یا پھر وقتی طور پہ حکومت چلتی رہے گی؟ دیکھیں اسمبلیاں صوبائی لیول پہ توڑنا کوئی حل نہیں ہے. کیوں کہ سندھ اسمبلی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ابھی ایک پنجاب کو توڑ دیں یا کے پی کو توڑ دیں تو پھر یہ وفاق حکومت ٹوٹ جاتی ہے. بڑا صوبہ ہے پنجاب، اگر پنجاب کو ہی توڑ دیں تو حکومت نہیں قائم رہے. معاشی بحران پیدا ہو جائے گا نا. آلریڈی معاشی بحران جو ہے وہ اب حکومت کے پاس سنبھالا نہیں جا رہا. مطلب یہ کہ حکومت کرتے رہیں گے، وقت پورا ہوگا، حکومت کریں گے، پنجاب کو سنبھالیں گے، پنجاب کو ڈلیور کریں گے. لیکن آپ کے کپتان تو کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں. فوری وفاق سے وہ مطالبہ کرتے ہیں، پنجاب سے مطالبہ کریں گے یا حکومت کو گرائیں گے؟ دیکھیں وہ عوام پہ ہے. اگر عوام نے تو گرانا نہیں ہے نا، آپ کے پاس پاور ہے. آپ نے عوام کی بات یہ ہے کہ اس وقت مرکز جو ہے وہ پورے جو ہے نا وہ جنرل الیکشن کا اعلان کرے، پاکستانی عوام کو حق رائے دے، پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ کون بنے گا پاکستان کا سکندر، کون پاکستان کو جو ہے صحیح معاشی حالات میں بہتری کی طرف لے سکتا ہے. آج دیکھیں ڈالر کی جو پروان ہے، پاکستان کا روپیہ گر رہا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار تو ہوگا نا. اس کا آپ ذمہ داری کا تعین اس کا کسی بندے کے ساتھ تو ڈالیں گے نا. کیوں یہ پاکستان کا جو خوف ہوا ہے نا اس وقت، جو پولیٹیکل جو ہے وہ دنگل بنا ہوا ہے، یہ پاکستان کے تاجر کو متاثر کر رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو متاثر کر رہا ہے، اور پاکستان کے ہر اس عوامی اور غریب سے غریب شخص کو متاثر کر رہا ہے جو آج کچن کو چلانے کے لیے بھی مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہے. اس پوری فضا کو بہتر کرنے کے لیے جنرل الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. جنرل الیکشن کے بعد پاکستان ایک سمت پہ چلے گا، معاشی پالیسیاں بنے گی، بجٹ آئیں گے، اور جب پتہ ہوگا کہ پوری قوم کو یہ حکومت 5 سال کے لیے منتخب ہو چکی ہے، سرمایہ کار بھی مطمئن ہو جائے گا، کارخانے دار مطمئن ہو جائے گا، عوام مطمئن ہو جائے گی، اور پاکستان کا سفر جاری ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ملک صاحب، میں آپ کی بات سے چلو اتفاق کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن ہونے بھی چاہیے، ٹھیک ہے ہونے چاہیے. صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں گورنر ہاؤس کو بھی چینج کر دوں گا، میں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدل دوں گا.
اس کے علاوہ میں اور بے شمار ایسے کام کروں گا، گھر دوں گا، بے روزگاروں کو نوکری دوں گا. لیکن اگر صرف اور صرف وی آئی پی شخصیات جو ہماری ہیں ان کا پروٹوکول ختم کر دیا جائے تو 380 ارب روپے کی سالانہ بچت ہو سکتی ہے. صرف پروٹوکول ختم کر دیا جائے. تو خان صاحب نے صرف یہی کیوں نہ کیا کہ پروٹوکول ختم کر کے ہر ایک کا سسٹم روک دیا جائے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خسارے میں 1-2 تنخواہ جو ہے ایم پی ایم این اے کی وہ بھی روک دی جائے تو پاکستان کو اسٹیبلش ایک بار کر کے پھر دوبارہ سے اگر ہم چل پڑتے تو ایسا کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ ممکن ہے اور 100% ممکن ہے. اور خان صاحب کے وی این میں یہ شامل ہے. اصل میں بات 3.5 سال دیکھیں کم نہیں ہے تجربے کے لیے. اور 380 ارب کا میں کہہ رہا ہوں خسارہ ہمارا پورا ہو سکتا ہے 380 ارب روپیہ سالانہ اگر صرف وی آئی پی پروٹوکول ہم ختم کر دیں تو. بالکل بجا ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن وہ پاکستان کی 64% عوام جو ہے نا وہ پروٹوکول اور یہ شاہی جو ہے طریقہ کار میں اس کے خلاف ہے. یہ ہونا چاہیے. میں آپ کی وساطت سے یہ اپنے چیئرمین صاحب سے بھی کہوں گا کہ آنے والا وقت جو ہے یہ قوم مطالبہ کرتی ہے اور یہ قوم چاہتی ہے کہ پروٹوکول کے بغیر اور سول وزیر اعظم آئے اور وزیر اعظم عوامی آئے اور عوام کی طاقت سے آئے اور عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کی ترجمانی کرے. یہ ہونا چاہیے اور یہ بالکل 100% ہونا چاہیے. اور لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے نا یہ ایک یک طرفہ فیصلہ کرے اور کسی ایسے شخص کو وزیر اعظم لائے جس کے پیچھے یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جائے, اس کے ہر فیصلے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو, حاکم وقت کی جو ہے نا وہ بات کو اس طرح مانے جس طرح ایک ماننے کا حق ہوتا ہے. جب ہم ایک وزیر اعظم کو بنا لیتے ہیں, حکومت کو منتخب کر لیتے ہیں اور پھر ہم پاکستانی قوم آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ پارٹیوں کی صورت میں. ہم جب بات کرتے ہیں تقسیم کی تو ہم اوپر سے بات کرتے ہیں پاکستان کی تقسیم کی. جب پاکستان کی تقسیم ہوتی نہیں, آپ یہ دیکھیں پاکستان کس کو کہتے ہیں؟ پاکستان ایک جو نقشے پہ جغرافیے کے لحاظ سے جو نقشہ بنا اور پاکستان ماض وجود میں ہے اس دھرتی کو کہتے ہیں. اس دھرتی کو تقسیم کرنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں آپ بارڈر لگائیں گے؟ نہیں. پاکستان کو تقسیم کرنا بھی یہ بہت بڑی سازش ہے. دیکھیں 22 کروڑ عوام کتنی پارٹیوں میں تقسیم ہے, کیا اس کو آپ تقسیم نہیں سمجھتے؟ وساطت سے آپ شیخ رشید صاحب کو کہہ دینا یہ اتنی جلدی ٹکڑے نہ کیا کریں. ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتے جی پاکستان کے, اس لیے نہیں ہو سکتے. وہ تو کہہ رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک اور پیغام دیں کہ پاکستان نہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا نہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک نیازی صاحب آئے تھے, انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. یہ آئے انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہا. تو ایسی بات نہ کیا کریں. چلو منہ سے غلطی سے نکل گئی ہوگی لیکن ایسی بات نہ کیا کریں. پاکستان کے متعلقہ نہ بات کیا کریں. پاکستان تقسیم نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو اس کی لا تعداد جو قربانیاں ہیں نا وہ رائے گا نہیں جا سکتی. کیوں؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کی بنیاد جو ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب یہ بتائیں اگر لا الہ الا اللہ تقسیم ہو سکتا ہے تو پاکستان تقسیم ہو سکتا ہے. اگر یہ کلمے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا تو یہ تصور نکال دے کہ پاکستان تقسیم ہوگا. اور میں 22 کروڑ عوام کو ضرور سنیے گا ملک صاحب کی اس بات کو کہ اگر لا الہ الا اللہ تقسیم ہو سکتا ہے تو پاکستان تقسیم ہو سکتا ہے. تو آپ بھی غور کیجیے گا اور یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ پاکستان 3 حصوں میں تقسیم نہیں ہوگا, پاکستان ایک حصے میں رہے گا, کیونکہ کلمے کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان قائم دائم ہے. اور ملک صاحب کی بڑی پیاری بات ہے اور آپ کو پیغام جا رہا ہے کہ آپ آئندہ کم و بیش ایسی بات نہ کیجیے گا. تو اگلی بات آپ سے کرتے ہیں کہ بتائیے گا یہ کہ آپ نے امریکہ مخالف نعرہ لگایا, بڑا اچھا کام ہے. ہم بکے ہوئے ذہنی غلام لوگ ہیں اور یہ غلامی ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم ذہنی آزاد نہ ہو جائیں. تو بڑا پیارا بات ہے کہ ہم امریکہ سے آزاد ہوں, وہاں پہ اس کی بات نہ کریں. تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آئی کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب, شہباز گل صاحب, زلفی بخاری صاحب ایسے چیدہ لوگ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا دیں تو کیا خرچ تھا. لیکن انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا, کیونکہ میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اپنا بیٹا امریکہ میں ملازمت کر رہا ہے, زلفی بخاری وہاں کا ملازم ہے, شہباز گل وہاں پہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے امریکہ سے اپنی نوکریاں اور اپنے برٹش پاسپورٹ کو جلا کے. تو اس بیانیے کو حل کرنے کے لیے خان صاحب کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ سب سے پہلے ان کے پاسپورٹوں کو جلا دیں, نیشنلٹی ان کی ختم کر دیں
کہ یار یہ کام ان کا ختم کریں اور پاکستانی ان کو بنائیں, اس کے بعد کہیں کہ یار سب آزاد ہو جاؤ, ایسا ہو سکتا ہے کیا سر؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور یہ ممکن اس وقت ہے کہ جب پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے وہ فیصلہ کرے. جب ایک فیصلہ سر 22 کروڑ عوام نے نہیں کرنا, انہوں نے اپنی ملازمتیں چھوڑ کے کرنا ہے. جب آپ کے سامنے ایک کینڈیڈیٹ نمایاں سامنے ٹکٹ لے کے الیکشن پہ آتا ہے نا, آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ, لیکن جب اس کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ اس کی ڈبل نیشنلٹی کی وجہ سے یا اس کو ریجیکٹ کرے یا اس سے نیشنلٹی جو ہے واپس کرنے کا مطالبہ, اس کو نوٹس دے. یہ آئین ہے الیکشن کمیشن کا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آئین کی دھجیاں اڑا دی جائیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا. میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کی جرأت کو, ان کی بہادری کو, ان کے ناڈر ہونے پہ. ان نے دیکھیں کہ پورے انہوں نے اگر پورے ظلم اور پورے ظالم اور اس پوری امپورٹڈ کے سامنے جو ہے نا اپنے آپ کو بالکل سینہ تان کے جو اپنا کھڑا کیا ہے, وہ پاکستان کی عوام کے لیے کیا ہے, پاکستان کے لیے کیا ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بیرونی طاقتوں کی غلامی سے باہر نکلیں تو ہمیں خان کا ساتھ دینا ہو, خان کے اس جو بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا گا. ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ آج تک پاکستانی قوم اور پاکستان غلام رہا ہے, اور آج اگر پاکستانی قوم کو اور پاکستان کو غلامی سے نکالنا ہے تو پھر عمران خان کا ساتھ دینا مجبوری ہے. پاکستان کے تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ کھڑا ہونا انتہائی ضروری ہے, اور پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور پاکستان کو پھر ایک ایسا لیڈر جو ہے وہ عمران خان کی صورت میں انشاءاللہ ملنے والا ہے. اچھا ملک صاحب, میں ہاں یا نہ میں جواب چاہوں گا, ہاں یا نہ میں جواب کروں گا, مختصر کروں گا کہ بتائیے گا 22 تاریخ کو رزلٹ کیا ہے, وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ سی ایم انشاءاللہ پرویز لائی ہوگا. پرویز لائی ہوگا, اور پنجاب کی امنگوں کے مطابق ہوگا. جی بات ختم ہوگی. یہ بتائیے گا کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کی کیا صورت حال ہوگی اوورآل پاکستان میں؟ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا حضور اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار چکی ہے, ختم ہوگی آپ کے مطابق. اپنے پاؤں پہ اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ختم ہو جائے گی, قائم دائم رہے گی, ان رہے گی, یا بالکل ہی آؤٹ ہو جائے گی؟ نہیں, مسلم لیگ نون آؤٹ نہیں ہوئے گی, ہاں, کیونکہ یہ پاکستان کی جماعت ہے. ان کی جو لیڈرشپ ہے نا یہ انشاءاللہ بھاگنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. جس طرح پہلے پاکستان میں یا حکومت کے لیے آتے ہیں, علاج کے لیے بھی باہر جاتے ہیں, اسٹے کے لیے بھی باہر جاتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہوتے ہیں, جب نکلتے ہیں تو باہر. یہ تو چلو آپ نے مان لیا کہ یہ پاکستان کی جماعت ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, یہ آپ نے مان لیا. چلو اس بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. جماعت پاکستانی ہے, لیکن یہ اس وقت میرے ایک نجی ہمارے صحافی ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن ان کو صرف معمولی سی درد ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی میں امریکہ جانا چاہ رہا ہوں, مجھے درد ہے, میرے ایکس رے وغیرہ کروا لیں. تو آپ کا ایک صحافی جو ہے وہ بھی یہاں پہ علاج نہیں کروانا چاہ رہا. یہ تو پھر وہ لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے, اگر وہی خان صاحب کو بھی موقع ملے تو وہ بھی جائیں گے, ہے موقع ان کے پاس, وہ جاتے ہیں. اگر اولاد کی بات ہے تو ان کے بچے بھی باہری سلسلہ چلا رہے ہیں. تو میری اور آپ کی لڑائی ہے, ان کی کوئی لڑائی آپس میں نہیں ہے. میں اگلی بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جنرل الیکشن میں کیا پوزیشن رہے گی؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ جنرل الیکشن ہی ہمیں کہنا چاہیے, ہاں, عوامی الیکشن کہنا چاہیے, عوامی انقلابی الیکشن کہنا چاہیے, پھر عوام کا فیصلہ سامنے لایا جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی وہاں پہ عوام کے فیصلے کو انکاری ہو گیا, وہاں پہ الیکشن کمیشن کا معاملہ بن گیا, یہ دوسرا بن گیا, پھر بھی آپ کا بد نصیبی ہے پھر پاکستان کی, یہ پاکستان کی بد نصیبی ہوگی. دیکھ کیا رہے ہیں آنے والے آئینے میں, دیکھ کیا رہے ہیں؟ انقلاب دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت. انقلاب میں بادشاہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کو. اس وقت اس کے علاوہ چوائس کوئی نہیں ہے. چوائس کوئی نہیں. دیکھیں کہ تمام اتحادی جو ان کے اپوزیشن میں آئے ہیں, تمام تر تو اکٹھے ہو گئے ہیں, تمام تر تو بے نقاب ہو گئے. اگر فارن فنڈنگ کیس آپ کے خلاف آ جاتا ہے, اگر پارٹی کو خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے, خان صاحب کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں ہوگا. کیوں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے. نہیں, اس کے پیچھے ذرا بتائیے گا. ایک عمران نہیں, پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن عمران خان ہے. میری بات ایک صرف نوٹ کر لیں, بات کی بات نہیں میں کر رہا, میں پارٹی کو سنبھالنے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف دلوں میں گھر کر چکی ہے, دلوں سے اسے کوئی نکال نہیں سکتا. پاکستان کا جو تحریک انصاف کا اس ٹائم گراف ہے نا, وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, امپورٹڈ لوگوں کو تقسیم کرنا پڑے گا, بین الاقوامی طاقتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اس میں یہ ایک چیز جان لیں
کہ پاکستان میں اس وقت عمران خان کے علاوہ کوئی بہتر چوائس نہیں ہے. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے سنا ملک ریاض صاحب کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بھی ہیں، ملک موومنٹ اتحاد کے وہ چیف سیکرٹری بھی ہیں پاکستان کے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے ایک بڑا اعلیٰ اور اعلیٰ ظرفی کے ساتھ پیغام دیا خان صاحب کو بھی کہ پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے اگر ٹکڑے نہیں ہو سکتے تو پاکستان کے ٹکڑے بھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آئندہ کبھی بھی کوئی الفاظ یوز کریں، استعمال کریں تو ان کو دیکھ سمجھ کے کریں کہ ہم نے یہ الفاظ کیے ہیں تو غلط بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح اپنے منسٹروں کو بھی کہا کہ نہیں غلط نہیں ہونا چاہیے، انصاف کی بنا پہ ہم نے کام کر رہے ہیں تو انصاف ہونا چاہیے. جو بھی ہوا رانا ثناء اللہ کے ساتھ وہ غلط ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ایک پاکستانی شہری تھا، اور انصاف کے تقاضے اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی جماعت ہے، ہم پورٹل جماعت نہیں ہے وہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی جماعت ہے اور رہے گی. اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ ختم ہو سکتی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اعلیٰ ظرفی کے ساتھ کسی چیز کو قبول کر لینا، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان میں جو کہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے قائد تک بھی کو بھی ایک میسج پہنچا دیا کہ یار آپ ایسا نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو غلط ہوگا. تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے، انقلاب کا ہے، انصاف کا ہے. دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت میں ہوتا کیا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ 22 جو جولائی ہے وہ ہماری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعلیٰ کا جو سہرا ہے، پنجاب کا جو سہرا ہے وہ پرویز لائی کے سر ہوگا، اور پاکستان جو مسلم لیگ ہے وہ پیچھے ہو جائے گی، اور ہمیشہ کے لیے پیچھے ہو جائے گی، کیونکہ آنے والا وقت ہمارا ہوگا، انقلاب کا ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.